حضرت رقیہ تھی یہ بہت زیادہ سرخ خاتون تھی، اور کیونکہ تربیت یافتہ جو تھی وہ خدیجہ بنت خویلد کی تھی، حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی، تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوبلٹی اور چیسٹی رکھی ہوئی تھی۔ اب جب حضرت عثمان کے بارے میں ہم نے کل ان کی حیا کے بارے میں بات کی تھی، اور حضرت رقیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں اس وقت جو اسپاؤس ہیں وہ بیسٹ کمبینیشن بن رہے ہیں، اور جب دو لوگ آپس میں خیر والے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے خیر بھی بہت نکالتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کو فائدہ بھی بہت دیتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ یہ کپل جو تھا یہ مکہ میں مسلمانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثالی کپل بن گیا۔ یہ بہت زیادہ محبت کرنے والا کپل، حیادار کپل، اور ایک دوسرے کا احساس اور ہمبلنس رکھنے والا جو ہے وہ جوڑا ہے۔ اکثر عرب کے شاعروں نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کے ریلیشن شپ کے اوپر شاعری بھی کی، یعنی اتنا زیادہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کے لیے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو اس نکاح کے بعد ایک بیٹا بھی دیا جن کا نام عبداللہ ابن عثمان آتا ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ اس کپل میں شامل ہیں، ان چند لوگوں میں جنہوں نے پہلی دفعہ مسلمان ہوتے ہوئے ہجرت کی، اور مسلمانوں کی پہلی ہجرت ایبیسینیا کی طرف تھی، حبشہ کی طرف تھی، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم بڑھ گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ جو چاہیں وہ ہجرت کر سکتے ہیں حبشہ کی طرف۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ اس میں شامل تھے، لیکن پتہ یہی چلتا ہے سیرت سے کہ انہوں نے زیادہ دیر ایبیسینیا میں نہیں گزاری، ہجرت تو انہوں نے کی تھی لیکن جلدی ہی پھر یہ لوگ جو تھے یہ واپس مکہ آ گئے، اس لیے کہ دونوں کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو سپورٹ کرنے کی طرف لگا ہوا تھا، اور دونوں چاہتے تھے کہ ہم اسلام کو اپلفٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، تو دونوں جو تھے وہ جلدی واپس آ گئے۔ اور پھر جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت کی تھی تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس کے بعد دوبارہ مدینہ ہجرت کی تھی۔ دونوں میں ابھی بھی بہت خوش تھے، دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر بہترین کردار کے مالک تھے۔ ان کی بیوی جو تھی حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، محبت کرنے والی بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا بھی دیا تھا، تو ایک ہیپی فیملی کا سین جو تھا وہ سامنے تھا۔ وہ یہ کہ اللہ کے حکم سے حضرت رقیہ کو ایک دن بخار آ گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ یہ لوگ مدینہ ہجرت کر چکے تھے، مدینہ مسلمان جو تھے وہ جا چکے تھے، حضرت رقیہ کو بخار آیا، اور حضرت رقیہ کی جو طبیعت خراب ہوئی، جو ان کو ٹیمپریچر ہوا، جو ان کو بخار آیا، یہ بدر سے کچھ دن پہلے ان کی طبیعت جو تھی وہ بگڑنا شروع ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ کو سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جب مسلمانوں نے اپنی تیاری شروع کی غزوہ بدر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ اور منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ ان کی بیوی بہت بیمار تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیے، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اور آپ جو ہیں وہ اتنا ہی ثواب پائیں گے جتنا کہ جو ہے وہ بدر کے صحابہ ثواب پائیں گے۔ ہم نے بات کی تھی اپنے پہلے لیکچر میں کہ جو بدری صحابی ہیں وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا وہ ہائیلی رینک صحابہ کے اندر آتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا، مسلمانوں کی پہلی بیٹل تھی، دوسرا مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور مقابلے میں بہت زیادہ قریش کی بڑی فوج تھی، اور ان کا سارا مسلمانوں کا صرف توکل اللہ کی ذات کے اوپر تھا اپنی چھوٹی سی کوشش کے بعد۔ اسی لیے جو بدری صحابی تھے ان کو ایمان کے حساب سے اور درجات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے حضرت عثمان کو رکوایا پیچھے مدینہ میں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں کیونکہ ان کی بیوی بیمار ہے اور وہ ان کا خیال رکھیں۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کو جس دن بدر میں فتح ہوئی اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کا انتقال اور بدر کی فتح اس دن کے لیے سیرت میں کہا جاتا ہے جوائے آف ایکسٹریم سیڈنس اینڈ جوائے آف ایکسٹریم ہیپینس، اس لیے کہ جتنی مسلمانوں کو قریش کو ہرانے کی اور قریش کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کی خوشی تھی، اتنی ہی رسول اللہ اور مسلمانوں کے اندر حضرت رقیہ کے انتقال کا جو تھا غم بھی تھا اور اداسی بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر جیسے بدری صحابہ کو ہائیلی رینک صحابہ کا ٹائٹل دیا، ایسے ہی آپ نے حضرت عثمان کو بھی یہ بات مینشن کی کہ آپ بھی ان صحابہ کے اندر شامل ہیں اور آپ کا نام ان میں لکھا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے جو جنگ کے اسپوائل ہوتے تھے اس میں سے حصہ دیا گیا۔ ابھی حضرت عثمان کا بیوی کا غم ختم نہیں ہوا، آپ امیجن کریں نا کہ بہت ہی محبت کرنے والے شوہر اور بہت ہی محبت کرنے والا کپل
اس میں اچانک سے بیوی کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عثمان کے لیے بہت ہی جو تھا یہ معاملہ ڈپریشن والا اور اسٹریس لینے والا اور غم میں ڈوبنے والا معاملہ تھا۔ ابھی بیوی کا غم ان کا جو تھا وہ دوری نہیں ہوا تھا کہ ان کا جو بیٹا تھا اس کی آنکھ میں پرندے نے پیک کیا، کچھ آ کر پرندے نے کوئی چوچ ماری یا کچھ کیا، جس کی وجہ سے بیٹے کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا۔ کچھ دن بیٹا بیمار رہا اور اس کے بعد بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ وہ پوری ہنستی کھیلتی فیملی جو تھی اس کے اندر بظاہر اس وقت جو تھا اکیلے حضرت عثمان رہ گئے تھے اور شدید تکلیف اور غم کا شکار تھے۔ اب محبت کرنے والا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہرحال بیوی کے جانے پر اداسی کا ایلیمنٹ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ انسان تھے، صحابہ تو تھے، صحابی کی کیٹیگری میں تو تھے، لیکن غم کا آنا، اداس ہونا، پریشان ہونا، دل جو ہے وہ بجھا بجھا رہنا، یہ تو نیچرل چیزیں ہیں۔ اور حضرت عثمان کے اندر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ جو تھی یہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں تک آتا ہے حضرت عثمان کے لیے کہ حضرت عثمان اپنی نماز کو نیگلیکٹ تو نہیں کرتے تھے، مسجد میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ کی امامت میں نماز تو پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کی اداسی ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا، اور نمازیں پڑھنے آتے بھی تھے تو لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرتے تھے، اپنی نماز پڑھتے تھے اور واپس چلے جایا کرتے تھے اپنے گھر کے اندر۔ یعنی ایک غم کا معاملہ جو تھا وہ ان کے اوپر کافی دن تک حاوی رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیز محسوس کر رہے تھے کہ عثمان جو ہیں ان کے اوپر سے ابھی تک اداسی کے بادل چھٹے نہیں، اور رسول اللہ کو یہ چیز بہت ہرٹ کرتی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عثمان کا خاص مقام تھا۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے پاس گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان تم کیوں اتنا اداس رہتے ہو، کیا چیز ہے جو تم کو پریشان کرتی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ رقیہ کی موت اور ایک اور چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ایک اور چیز کیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اور دوسری چیز جو ہے یا رسول اللہ انقطع اسیری وقربی منکا وبموتھا، جو میرا آپ کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ تھا، جو میرا آپ کے ساتھ کنشپ کا معاملہ تھا، جو میرا آپ کے ساتھ ایک کنیکشن تھا رقیہ کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کنیکشن کے رشتہ داری کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں جو ہوں وہ بہت زیادہ اداس رہتا ہوں اور مجھے غم رہتا ہے۔ یعنی رسول اللہ سے رشتہ داری کا جو ایک کنیکشن تھا اس کے ٹوٹنے پر ان کو جو تھا وہ غم بہت زیادہ تھا، اور یہ صرف زبانی غم نہیں تھا حضرت عثمان کا، یہ ان کے دل کی پکار تھی۔ حقیقتاً وہ اپنے آپ کو اس چیز کو محسوس جب کراتے تھے تو شدید ان کے اوپر اداسی کے بادل جو تھے وہ مزید چھا جاتے تھے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ صرف ان کا زبانی دعویٰ نہیں تھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سٹنگ کے بعد حضرت عثمان سے مل کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیں، اسی حق مہر کے ساتھ جس حق مہر کے ساتھ آپ نے رقیہ کا نکاح جو تھا وہ عثمان سے کیا تھا۔ تو اللہ کے اس حکم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح ام کلثوم سے کر دیا۔ اس کے بعد جب ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہو گیا حضرت عثمان کا، تو حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب جو تھا وہ دیا گیا، یعنی پوزیسر آف ٹو لائٹس، دو نور رکھنے والے۔ اور یہ دو نور کون سے تھے؟ رسول اللہ کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ اس نکاح کے 6 سال کے بعد، یعنی یہ جو ان کا دوسرا نکاح تھا یہ 6 سال تک رہا، 6 سال کے بعد ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولادوں کے انتقال ان کی زندگی میں ہوئے تھے سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال صرف رسول اللہ کے بعد ہوا تھا، باقی آپ کی جتنی بھی اولاد تھی آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ حضرت عثمان کے لیے آتا ہے کہ حضرت عثمان پھر سے بہت اداس رہنے لگ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عثمان جب بہت اداس ہوا کرتے تھے تو ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، رسول اللہ نے کہا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان 40 کی 40 کا نکاح جو ہے وہ تمہارے ساتھ کر دیتا، اور اگر ان 40 کی 40 کو تمہارے ساتھ نکاح کرنے میں ان سب کا انتقال بھی ہو جاتا تو بھی میں راضی رہتا اس رب کے اوپر جس رب نے مجھے تمہاری جیسی نعمت عطا کی ہے۔